السلام على الحسين يا حسين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز درود بھیجئے محمد علیہ محمد. حاضران محترم، سعادت کے عنوان سے آپ کے سامنے آج مسلسل 8واں روز ہے. خداوند عالم کا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس فرش اعضاء پر مسلسل 8 دن آنے کی توفیق عنایت فرمائی. خدا انشاءاللہ آپ کی اس زحمت کو سعادت میں تبدیل کر کے دنیا و آخرت کا جو ہے وہ سہارا اور دنیا و آخرت کی عزت قرار دے انشاءاللہ. عزیزوں، جو سعادت مند ہے سعادت تک پہنچے گا وہ کامیاب ہے، اور جو سعادت تک پہنچے گا وہی جنت کا حقدار ہے. جنت میں رہے گا ففی الجنہ، جنت میں ہے، اور جب تک یہ آسمان و زمین کا نظام قائم ہے جب تک وہ اللہ کی اطاعت عطا کردہ نعمتوں کے سبب جنت میں رہے گا. بس ہم نے آج تک آپ کے سامنے بہت سارے مطالب کو بیان کیا ہے، اور اس میں جو ہمارا مین ٹاپک رہا وہ یہ کہ یہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی محبت اور عشق سعادت کی سب سے بڑی کامیابی کی سب سے بڑی کنجی ہے. سعادت تک پہنچنے کا جو راستہ خدا نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے رکھا، یہ عظمت کے اعتبار سے بہت بلند راستہ ہے اور چلنے کے اعتبار سے آسان راستہ ہے. خدا نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس نے اپنی سعادت تک پہنچنے کا حکم بھی دیا، ساتھ میں راستہ بھی ہمارے لیے مہیا کیا اور راستے کی آسانیاں بھی فراہم کی. آپ کے سامنے مسلسل یہ بات ہو رہی ہے. چونکہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ایک عمومی محبت ہے. خداوند عالم کی جانب سے ایک ایسا اہتمام ہے کہ امام حسین کی محبت دلوں میں سب سے زیادہ ہے. وہ روایت ذہن میں ہے آپ کے، چھٹے معصوم سے پوچھا کسی نے کہ آپ تمام ائمہ سے محبت کرتا ہوں، امام حسین سے محبت الگ ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ صحیح ہے، ہم ائمہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اور اس کے اندر روایات ملتی ہیں کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنی طبیعت خراب ہوئی، کچھ طبیعت میں امام کو محسوس ہوا کچھ ضعف ہے، کوئی بیماری کا احساس ہوا امام کو، تو امام نے ایک شخص کو منتخب کیا. امام کہاں رہتے ہیں؟ مدینہ میں. منتخب کرنے کے بعد اس شخص کو مستطیع کیا، یعنی استطاعت دی، اس کو زاد راہ دیا، اس کو پیسہ دیا جو خرچ وہاں سے نکل کر کربلا تک جانے کا تھا. کہا کہ میں تجھے مستطیع کرتا ہوں، میں زاد راہ دے رہا ہوں،
تو اس پیسے کو لے کر جا کربلا میں امام حسین کے حرم میں میری صحت یابی کی دعا کرنا. امام کا کردار. یہ امام کا کردار ہے. یعنی امام خود امام ہے. اگر امام صادق علیہ السلام کے پاس اس وقت بھی کہ جس وقت آپ احساس ضعف کر رہے ہیں کوئی آ جائے کہ مولا مجھے شفا چاہیے، امام اس کو شفا دے دیں گے. امام اس کو شفا دینے پر قادر ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام اس کے لیے دعا کریں گے، اس کو شفا ملے گی. لیکن اپنے لیے امام کیا کر رہے ہیں کہ ایک زائر کو مستطیع کر رہے ہیں. بس یہیں سے ایک سنت کو اپنے ذہن میں رکھیے، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں، بہت سارے پیغامات ہیں. یقیناً امام خود مستجاب الدعویٰ ہیں، لیکن شاید عظمت امام حسین کو آشکار کرنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام سے محبت کو مزید بہتر بنانے کے لیے، دلوں کو مزید امام حسین کے نزدیک کرنے کے لیے ائمہ نے یہ کام کیے کہ دیکھو جب ہم ائمہ یہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنی حاجات کی حاجات روائی کے لیے امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر کسی کو بھیج رہے ہیں، تو تم بھی یہ کام کرو، امام حسین علیہ السلام سے جڑ جاؤ. امام حسین علیہ السلام کی اس محبت کو معمولی مت سمجھو. اور ایک پیغام ہم امام سے لے لیتے ہیں کہ امام ان افراد کو کہ جن کے اندر جانے کی قوت اور توانائی نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، مالی استطاعت نہیں تھی، امام اس کو مالی استطاعت دے رہے ہیں کہ تیرا دل بھی حسین کے لیے تڑپتا ہوگا، میں تجھے تڑپتا ہوا کیوں چھوڑوں، میں تجھے استطاعت دے رہا ہوں، تو جا ہمارے جد حسین کی زیارت کر کے آ. ہماری آپ کی آنکھوں کے بھی سامنے بہت سے مومنین عزیزوں ایسے ہیں کہ جو تڑپتے ہیں امام حسین کے لیے. خدا نے آپ میں سے بہت سے مومنینوں کو سعادت عطا کی ہے جو ہر سال زیارت ابا عبداللہ پر جاتے ہیں. خدا آپ کی اس سعادت کو باقی رکھے، لے کر جائے آپ کو. لیکن ساتھ ساتھ امام کی اس سیرت کو ذہن میں لاتے ہوئے سوچئے کہ نیت کر لیں ابھی سے کہ انشاءاللہ اس سال 40 پہ جانا نصیب ہوا اور میں جاؤں گا تو کسی تڑپتے ہوئے دل کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں. نیت کر لیں. نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ نیت کرنے میں کوئی نقصان ہے کیا؟ انما الاعمال بالنیات. انسان کو جو اجر ملتا ہے اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے. نیت خالص ہو، کر سکے فبہا، نہیں کر سکے تب بھی امام حسین علیہ السلام جب آپ جائیں گے ان کے حرم میں تو امام کہیں گے مجھے معلوم ہے تو کسی ایک زائر کو لانا چاہتا تھا، نہیں لا سکا، میں نے تیری بھی زیارت قبول کر لی، اس کی بھی کر لی. نیت کریں اور واقعی اس کے لیے عمل کریں. آپس میں ہم بہت ساری چیزوں کے لیے چندہ کرتے ہیں، ڈونیشنز کرتے ہیں. آپس میں ہم لوگ جو ہے وہ ماہ محرم کے بعد جو ہے وہ مثال کے طور پر گیدر ہوتے ہیں، کھانے پینے پر جاتے ہیں، ہزاروں کا خرچہ کرتے ہیں. کریں، خدا آپ کو مزید دیں انشاءاللہ. لیکن ان چیزوں کے لیے بھی کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے مومنین. فقط دوبارہ تشویق کے لیے واقعے سے بات نکلی بیان کر رہا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام نے امام حسین کی عظمت کو اس طرح سے بیان کیا. اور آپ اور میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. انشاءاللہ کر رہے ہیں، بہت سے مومنین یہ کام کرتے ہیں، سب شریک ہوں. یہ مت سوچیے گا کسی جگہ کرتے ہوئے کہ میرے پاس ہے نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ 100 روپے کسی ایسے ڈونیشن میں دے سکتے ہیں، ایسے فنڈ میں جمع کروا سکتے ہیں کہ جہاں پہ فنڈ جمع کر کے زیارت امام حسین کے لیے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، یہ سوچ کر پیچھے مت ہٹیے گا کہ میرے 100 روپے کیا کریں. حتیٰ بچوں سے کہنے جو بیٹھے ہوئے 10 روپے دے سکتے ہو، اپنی جیب سے 10 روپے دے دو جا کر. تمہارا یہی 10 روپیہ ان لاکھوں روپے میں مل جائے گا اور اس کے ذریعے سے جو ظاہر حسین جائے گا تو پھر حسین علیہ السلام جو ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں. وہ یہ دیکھ کر عطا نہیں کریں گے کہ کس نے 10 دیے تھے، کس نے 50 دیے تھے، کس نے 1000 دیے تھے. وہ یہ دیکھیں گے کس نے میرے ظاہر کی مدد کی ہے کہ وہ میرے حرم میں آئے، میں اس کو عطا کروں گا. حسین اپنے حساب سے عطا کریں گے. آپ امام حسین علیہ السلام پہ اعتماد رکھتے ہیں یقیناً. بس یہ ظاہر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ یہ سعادت کا ایک راستہ ہے، امام حسین کا الگ راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام نے، امام صادق کی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے لیے وہاں جا کر دعا کرنا، ہمارے لیے وہاں دعا کرو. یہ 5ویں امام نے اسی طرح جو ہے وہ مخصوص کیا ایک اماؤنٹ کہ منی میں مجلس کی جائے. اب ظاہر ہے جو مجلس کی جائے گی امام باقر علیہ السلام کی یاد میں ان کے بعد، تو یہ ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو ہم مسائل میں کہاں آتے ہیں، کس کا رخ کرتے ہیں، کس کی طرف جاتے ہیں؟ امام حسین کی طرف. در حقیقت امام حسین کی یاد تھی. بس یہ جو مجالس ہیں ان کو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا، اس کا اجر ہے، اس کا ایک مقام ہے، مخصوصاً امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا، امام حسین کی یاد کا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بیان کیا کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب.
جو بیٹھے کسی جگہ جہاں ہمارا امر بیان ہو، ہماری بات ہو، ہمارے قول سنائے جائیں، ہمارے راستے کو دکھایا جائے تاکہ انسان اس راستے پر چلے، تو کیا ہوگا؟ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، ایک دن آئے گا کہ جس دن دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن وہ شخص کہ جو ہماری محفل اور مجلس میں آ کر بیٹھا، جہاں اس نے ہمارے ذکر کو سنا، سنایا، پڑھا، سنا، اس کا دل اس دن مرنے سے بچ جائے گا جس دن دلوں کو موت آ جائے گی۔ جن دلوں کو موت آئے گی اس دن حیات ملے گی۔ اور امام حسین علیہ السلام حیات بانٹتے ہیں۔ بس یہ ذکر الہی، ذکر خدا، ذکر اہل بیت علیہ السلام حیات قلب کا ذریعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد حیات قلب کا ذریعہ ہے، دل کو حیات ملتی ہے، انسانی ذکر کو، انسانی حیات کو جلا ملتی ہے امام حسین کی ذکر کی برکت سے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے محبت اور عشق کے عنوان سے مسلسل بات ہو رہی ہے۔ محبت کے اندر جو لازمہ ہے محبت کا، جو ایک ایسا حصہ ہے کہ محبت سے جدا ہو نہیں سکتا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ محبوب کے دشمن سے دشمنی ہے۔ یعنی آپ کی محبت آدھی ہے، نامکمل ہے، اگر آپ جس کو چاہتے ہیں اس کے دشمن سے آپ دشمنی نہ کریں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خداوند عالم نے بھی بتایا، قرآن کریم میں خداوند عالم نے نقل کیا ہے، یعنی خداوند عالم نے اتارا، آیات کے اندر نقل نہیں کیا، آیات میں بیان کیا اس کو۔ حضرت آدم کو کہا یہ جنت ہے، یہ نعمتیں، ان میں استفادہ کرو، اور اس کے بعد کہا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، اور ایک بات جان لو آدم، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد خداوند عالم خاموش نہیں ہوا، خداوند عالم نے فقط ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اطلاع دے دی، کافی ہے؟ نہیں، آگے کا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اے آدم میں تمہیں تمہارے دشمن کی خبر دے رہا ہوں، اس دشمن کے بارے میں ہوشیار رہنا، یہ دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، دیکھو دشمنی ایک سائڈ کی نہیں ہے، ون سائڈڈ نہیں ہوگی، یہ دشمنی رکھتا ہے تم سے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس سے دشمنی کرنا۔ اے آدم، اس سے دشمنی کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ انسان دشمن سے ہوشیار رہتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے دشمنی کرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کی دشمنی کے مطابق آمادگی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ عقل کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دشمن ہے تو اپنے آپ کو آمادہ رکھو، تیار رکھو اس کی دشمنی سے نمٹنے کے لیے۔ خدا نے کیا کہا؟ یہ دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ، اے آدم ضروری ہے کہ تم بھی اس کو دشمن سمجھو، تم اس کو دشمن بناؤ اپنا۔ یہ خداوند عالم نے بیان کیا، سورہ فاطر کے اندر بیان کیا اس کو، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن بناؤ، دشمنی سمجھو اس کے ساتھ۔ یعنی اب اس کے حملے کے انتظار میں نہ بیٹھو کہ جب حملہ کرے گا تو کچھ کروں گا، پہلے سے تیار رہو کہ اگر اس نے حملہ کیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ جب دشمن ہے تو پھر اس کی چال کو پہلے سے سمجھو، جب دشمن ہے تو اس کی پلاننگ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تم دشمن کو حملے کا موقع ہی نہ دو۔ مثلا شیطان تمہارا دشمن ہے، کیا کرتا ہے؟ شیطان چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، شیطان چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، زینت دے کر پیش کرتا ہے۔ شیطان کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا، جس کو میں نے ابھی ہم نے بیان کیا تھا کہ مولا متقیان نے بیان کیا، اس دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے۔ سانپ اوپر سے نرم نظر آتا ہے، ملائم ہوتا ہے۔ کیوں نرم و ملائم ہے؟ چونکہ سانپ کے اندر کہا جاتا ہے ہڈی نہیں ہوتی، کوئی ہڈی کے بغیر ہے، لہذا اس کا پورا جسم نرم و ملائم ہے، اسی لیے ہر طرف مڑ جاتا ہے، ہر طرف گھوم جاتا ہے، ہر بل میں گھس جاتا ہے۔ وہ سانپ بظاہر نرم و ملائم ہے، لیکن اس کی اسی نرمی کے اندر کیا چیز ہے؟ زہر پوشیدہ ہے۔ اسی کا ذرا سا زہر تم تک آیا، تمہاری حیات گئی۔ سانپ سے مثال امام نے کیوں دی؟ امام علی علیہ السلام حکمت کے امام ہیں، امام علی علیہ السلام علم کے امام ہیں۔ مدینۃ العلم علی بابوہا، خداوند عالم نے رسول اور رسول کے ذریعے سے امام علی نے حاصل کیا۔ رسول اللہ نے 1000 باب علم امام علی کو سکھائے، اور مولا نے کہا میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے۔ اس علم پر فائز شخصیت اگر دنیا کی مثال کسی چیز سے دے رہی ہے، دنیا کو ریزمبل بتا رہی ہے کہ یہ ہے، تو اس کے اندر کوئی حقیقت ہوگی۔ بہت ساری چیزوں سے مثال مولا دے سکتے تھے، کیوں کہا سانپ؟ اس لیے کہ سانپ نرم و ملائم ہوتا ہے، دیکھنے میں اچھا، میں نے کہا تھا کلرفل ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی اسکن بڑی سلپری شائننگ ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن حقیقت کیا ہے؟ زہر ہے اندر، یہ زہر مار دے گا۔ دنیا کو امام نے کہا یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، اس دنیا کو دیکھو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں اچھی لگے گی،
اچھی لگے گی تم اس کی طرف بڑھو گے، تم چاہو گے کہ اس دنیا کو اپنے اختیار میں لاؤ، اس دنیا کو اپنے ہاتھ میں لاؤ، اس دنیا کا زہر تمہیں مار دے گا۔ اس دنیا کے زہر کی خاصیت کیا ہے؟ لہٰذا یہ شیطان کا کیا کام ہے؟ چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، اے آدم یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس دشمن سے ہوشیار رہنا، اس دشمن سے بچے رہنا۔ بس دشمنی ہم جب خلق ہوئے، یعنی خلقت آدم سے انسان کی، آدم کی دشمنی کا آغاز ہوا ہے، اور خدا نے کہا یہ دشمن بہت ہوشیار ہے، یہ دشمن بہت زیرک ہے، یہ دشمن بہت چالیں بدلنے والا ہے۔ شیطان کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان تھکتا نہیں ہے، اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ راستے بدل کر آتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو پہچان کر جس راستے پر وہ چل رہا ہوتا ہے اسی راستے سے بہکاتا ہے، جس راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ آپ جیسے مومنین کو شیطان کبھی بڑے گناہوں کے ذریعے نہیں بہکا سکتا۔ میں نے پہلے بھی اس کو مجلس میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ جیسے مومنین بڑے گناہ جو ہیں، جو فاحش گناہ کہلاتے ہیں، آپ میں سے کسی کو اس کے ذریعے سے شیطان نہیں بہکا سکتا۔ یہ مجھے وہ اس نور ولایت پر اعتماد ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ یہ نور ولایت پر اعتماد ہے۔ یہ نور ولایت ہمیں فاحش گناہوں تک نہیں جانے دے گا۔ نور ولایت روکے گا، روک لے گا، قدم روک لے گا۔ انسان اگر فاحش گناہ کی طرف بڑھے گا، نوجوان اگر فاحش گناہ کی طرف بڑھے گا، روک لے گا۔ نور ولایت اس کے اندر تاثیر ہے، قدرت ہے۔ خدا نے ایسے ہی تھوڑی رکھا ہے، خدا نے کچھ دیکھ کر یہ نور ولایت بانٹا ہے۔ توجہ کیجئے گا، خدا نے کچھ دیکھ کر یہ نور ولایت بانٹا ہے، ایسے نہیں بانٹا یہ نور کہ ٹھیک ہے خدا نے ایسے کہا تھا جس جس کو چاہیے دے دو، نہیں، کچھ دیکھا گیا۔ کیا دیکھا گیا وہ خدا جانتا ہے، وہ روز ازل کی بحث ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی، ہم تو آپ کے سامنے روزانہ بیان کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو اہل دل کو بیان کرنی ہے، میرے پاس وہ دل نہیں ہے، میں کہاں سے بیان کروں؟ راز ہیں بہت سارے، میں تو وقت کتاب کی ظاہری روایتوں کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لیکن ہاں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جائیں گے۔ شیطان کیا کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے سامنے مزین کرے گا۔ عزادار کو عزاداری کے راستے سے ہی ہٹائے گا۔ عزادار کو کبھی یہ کر کے شیطان نہیں روک سکتا کہ تم عزاداری میں مت جاؤ۔ بارشیں ہوئی ہیں، اس بارش میں کل بھی الحمدللہ مومن اس فرش پر موجود تھے، حالانکہ بارش اتنی تیز تھی، پانی اتنا زیادہ تھا روڈوں کے اوپر کہ اگر نہ آتے تو کوئی شکایت نہیں ہے کسی کو، لیکن مومنین کا وعدہ جناب سیدہ کے ساتھ آئے۔ آپ مومنین جاتے ہیں اور وہیں پہ خوبصورت ایک نعرہ وہاں ہمیشہ لگتا ہے امام حسین کے حرم میں، ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسین، ابد واللہ، ہمیشہ قسم ہے، واللہ قسم کھا کر کہتے ہیں، اے زہرا، اے جناب زہرا، ما ننسا حسین، حسین کو نہیں بھولیں گے، جانیں دیں گے، قربانیاں دیں گے، زحمتیں اٹھائیں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے، حسین کو نہیں بھولیں گے، یہ وعدہ ہے۔ بس عزیزوں، شیطان کیا کرے گا؟ عزاداری کے اندر سے شامل ہوگا، شیطان اندر سے آئے گا۔ فاتخذوہ عدوا، اس کو پہچانو، اس کی پہچان کرو۔ ایسا نہ ہو تمہاری عزاداری کے اندر وہ آہستہ آہستہ ایسا رنگ بھر دے کہ جس میں تم حقیقت عزاداری سے دور ہوتے چلے جاؤ۔ تم عزاداری سے دور نہیں کر سکتا، تمہیں عزاداری کی روح سے دور کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے، اب تھوڑا سا حساس بات بھی سن لیجیے آج، تمہارے نوحوں کے اندر ایسی دھنیں آنا شروع ہو جائیں کہ جس نوحے کو سن کر غم کی کیفیت تو نہ ہو انسان پر طاری، ہاں اس کے ہاتھ پاؤں حرکت میں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے۔ تمہیں دور تو نہیں کر سکتا حسین علیہ السلام سے، لیکن یہ ممکن ہے کہ تمہارے دلوں میں ایسے جذبات ڈال دے کہ تم ایسے ممبروں کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کر دو کہ جہاں مجلس کے نام پر معذرت کے ساتھ مقدس تفریح کا ایک سفر چل رہا ہو۔ بس ہو رہا ہے نا ایسا، بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے۔ آپ مجلسوں کے اندر محسوس کر رہے ہیں، ماحول بدل گیا مجلسوں کا، ایک مقدس تفریح بن گئی ہے معذرت کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس، جس امام حسین کی کل میں نے مثال دی تھی کہ وہ دنیا کا ہوشیار عقل مند انسان کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا عشق 40 سال پہلے سیکھا، اس نے جانے کے بعد کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو عاشق حسین بنا دیا۔ کون؟ ابراہیم زکزکی، نائجیریا کا وہ شخص۔ اس نے کیسی مجالس پڑھی ہوں گی لوگوں کے سامنے کہ لوگ تبدیل ہو گئے۔ جہاں امام حسین کا پیغام نہیں تھا، فقط 40 سال پہلے اس نے جا کر پیغام دینا شروع کیا۔ آج 2.5 کروڑ کی تعداد میں شیعہ نائجیریا میں موجود ہے، محکم شیعہ موجود ہے جو ہر سال جان دے رہا ہے، ہر سال قربانی دے رہا ہے۔ خوب توجہ کیجئے، لہذا اس دشمن کو پہچانو، فاتخذوہ عدوا، یہ
دین کا حصہ ہے. خداوند عالم نے بیان کیا یہی ہمارا ادب ہے جو ہمیں زیارتوں میں سکھایا گیا. ہم نے آج تک آپ کے سامنے کل تک کی تاریخ میں محبت کا تذکرہ کیا. آج 2 دن جو ہمارے پاس ہے اس میں تھوڑا سا دشمنی پر بھی بات کی جائے گی، چونکہ دشمنی دین اسلام کا لازمی حصہ ہے. جو آدم کو خدا نے بنایا، کہا آدم اس کو دشمن سمجھنا شیطان کو. یہی چیز میں اور آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں. اب تک ہم نے زیارت کا آدھا حصہ پڑھا تھا، آج پورا پڑھوں گا. امام حسین علیہ السلام کا راستہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، میں خدا تک سفر طے کر رہا ہوں. کس کے ذریعے سے؟ آپ کے ذریعے سے. اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک، میں سفر طے کر رہا ہوں تقرب کا. کس کس کے لیے؟ خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے، رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے، مولا متقیان تک پہنچنے کے لیے، جناب سیدہ کے حضور جانے کے لیے، امام حسن اور اب تک پہنچنے کے لیے. اس تقرب کا سفر کیسے؟ بموالاتک، آپ کی محبت کے ذریعے، آپ کے ساتھ تولا کے ذریعے. فقط اتنا نہیں ہے، وبالبراءۃ من اعدائک، اور آپ کے دشمن سے بیزاری کا اظہار کر کے، آپ کے دشمن سے دشمنی کر کے یہ سفر طے ہوگا. محبت کا لازمی نتیجہ دشمنی ہے عزیزوں. موالاتک ہے، وبالبراءۃ من اعدائک ہے. یا اسی طرح زیارت عاشورہ میں جہاں آپ کہتے ہیں کہ شکر اس خدا کا کہ جس نے مجھے آپ کی معرفت عطا کی، الحمدللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم، جس نے مجھے آپ کی معرفت عطا کی. اور اس کے بعد آگے جا کے جملوں میں بیان کرتے ہیں وَرَزَقَنِيَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ، اور مجھے آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا رزق عطا کیا ہے. اس نے دشمن سے بیداری ایک رزق ہے عزیزوں، معنوی رزق ہے. صلی علی محمد. وَرَزَقَنِيَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ، آدھا نہیں ہے دین کہ فقط محبت کی بات کی جائے، نہیں دشمنی کی بات نہ کرو، دیکھو بھائی اس کے آگے نہیں. وَرَزَقَنِيَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ، یہ دین کی تربیت ہے. زیارت عاشورہ تربیت ہے. وَرَزَقَنِيَ الْبَرَاءَةَ، دین کی بات مکمل کرو. دین کے اندر زندہ باد بھی ہے اور دین کے اندر مردہ باد بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مردہ باد کی باتیں مت کیا کریں، مردہ باد کی باتیں نہیں. دین تو محبت کی پہچان کرواتے ہیں. ہاں دین محبت کی بات کرتا ہے، لیکن اسی دین نے سکھایا کہ دشمن سے مقابلہ بھی ہے. امام عصر جب تشریف لے کر آئیں گے، امام کے آنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ دین ایسے ہی نافذ ہو جائے گا، دین اسلام کی حکومت ایسی نافذ ہوگی؟ روایات کا سارا لیے بیان کر رہا ہوں. عصر ظہور شیخ قرآنی کی کتاب ہے، جن کا حالیہ انتقال ہوا، خدا ان پہ اپنی درجات برکتیں نازل فرمائے، انشاءاللہ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے اپنی کتاب عصر ظہور میں لکھا ہے، جو روایتوں کو نقل کیا، کہ امام جب تشریف لے کر آئیں گے جنگ کا آغاز ہوگا. 8 مہینے امام جنگ کی حالات میں ہوں گے، حتیٰ اتنی شدید جنگ ہوگی اور اتنا امام لوگوں کو ماریں گے کہ ساتھ چلنے والے افراد میں سے بعض سوچیں گے کہ یہ زہرا ہی کی اولاد ہے جو اتنا قتل کر رہی ہے. یہ روایت ہے. اتنا قتل و غارت ہے. کس کے خلاف ہوگا یہ قتل و غارت؟ جو طغیانی پر آئیں گے، جو طغیانی کرنے والے ہوں گے. چونکہ اب فرعونوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، اب یزیدیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا. وہ مراحل گزر گئے، اب وہ مرحلہ ہے کہ اب پاک کرنا ہے زمین کو. کیوں؟ کیونکہ زمین خدا پر خدا کا نظام نافذ کرنا ہے. تو خدا کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے پہلے زمین کو خدا کے دشمنوں سے پاک کرنا پڑے گا. جب تک ظرف پاک نہ ہو مظروف پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ نجس برتن کے اندر پانی ڈالے جائیے ڈالے جائیے ڈالے جائیے، پاک ہو جائے گا؟ نہیں. جب تک برتن گندا ہے پانی جتنا ڈالیں گے گندا رہے گا. لہذا پانی اگر صاف کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے آپ ظرف کو صاف کریں گے، تب مظروف صاف ہوگا. دنیا کا ظرف گندا ہے، امام آنے کے بعد کیا کریں گے؟ تمام گندگی کو ختم کریں گے. گندگی ختم ہوگی تو خدا کی حکومت آشکار ہوگی. یہ امام کی روایات ہیں. لہذا یہ دشمنی کا اظہار دشمن خدا کے ساتھ، دشمن اہل بیت کے ساتھ، یہ ضروری ہے، لازمی دین کا حصہ ہے. وَرَزَقَنِيَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ، اور اس خدا نے مجھے آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا رزق عطا کیا ہے. البتہ یہ جو بیزاری ہے، براعت ہے، تبرہ ہے، جو ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں. اس کی فقط پہلے اہمیت بیان کر رہا ہوں. پھر ہم نے خود امام عصر کی جو زیارت، پورے جملے پورے کر دوں، جو امام عصر کی زیارت ناہیہ سے ہم نے پڑھا کہ میں کون ہوں، سلام ہو آپ پر، السلام علیکہ
یا ابا عبداللہ سلام العارف بحرمتک، سلام ہو آپ پر اے امام حسین کس کی جانب سے؟ جو آپ کی حرمت کا عرفان رکھتا ہے، المخلص بالتوحید وہ بھی ولایتک، اس کا سلام جو آپ کی ولایت میں مخلص ہے۔ اس کے بعد کیا کہا تھا؟ المتقرب الی اللہ بمحبتک، جو آپ کی محبت کے ذریعے سے خدا کے قرب کا سفر طے کر رہا ہے، والبریء من اعدائک، اور آپ کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرتا ہے۔ امام عصر نے بھی بیان کیا ہے زیادہ نائیہ میں، بس یہ بیزاری، براعت، دشمنی جو ہے یہ حصہ ہے ولایت کا۔ ہمیں بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہیں وہ فقط، یعنی آپ سے مراد ہمیں فقط محبت کی بات کرنی چاہیے۔ عزیز محبت کے اندر ہی یہ دشمنی، محبت کے اندر ہی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، محبت کا لازمی حصہ ہے۔ اب دشمنی کس سے کرنی ہے؟ جو اصل دشمن ہے۔ لہذا دشمن، اس کی اہمیت کتنی ہے اس کو سمجھیں۔ زیارت عاشورہ کے اندر، زیارت عاشورہ کے اندر آپ 100 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں دشمنان اہل بیت پر، جو سکھائی گئی ہے ہمیں، اور اسی کے اندر 100 مرتبہ سلام پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن کون سا ٹکڑا پہلے ہے؟ پہلے کون سا ٹکڑا ہے؟ لعنت کا ہے یا سلام کا ہے؟ لعنت کا پہلے ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن سے بیزاری اتنی ہے کہ پہلے وہی والی بات کہ ظرف کو پاک کرو، دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرو، بار بار کہو یا ابا عبداللہ میں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یا ابا عبداللہ میں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، یا ابا عبداللہ جس چیز سے آپ کی جنگ تھی اس سے میری جنگ ہے، یا ابا عبداللہ جن فضائل کو قائم کرنے کے لیے آپ نے قیام کیا اور جن فضائل کو پامال کرنے کے لیے دشمن نے آپ کے خلاف جہاد کیا، میں ان تمام چیزوں کے خلاف ہوں، میں آپ کے راستے پر ہوں۔ 100 مرتبہ اپنے آپ کو امام حسین کے دشمنوں سے الگ کرو، امام کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرو میں آپ کے ساتھ ہوں، پھر امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کی باری آئے گی۔ یہ زیارت عاشورہ میں ہم نے آپ نے سیکھا۔ عزیزان محترم بس توجہ رکھیے گا ان نقطوں کی طرف، یہ اہم نقطے ہیں۔ دشمن کے ساتھ اظہار بیزاری ہے، ہاں برات بیزاری کا جو ذریعہ ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو اہمیت دینی ہے۔ ہمیں دشمن حسین سے بیزار ہونا ہے، لیکن یہ نہیں کرنا کہ حسین علیہ السلام کی محبت میں آئے ہوئے لوگوں کو حسین کا دشمن بنا کے واپس بھیجا جائے، جیسے ہمارے بعض جگہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا امام حسین کی محبت عمومی محبت ہے، لوگ آتے ہیں، لیکن ہمارے بعض دفعہ بیان کرنے والا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے امام حسین کی محبت میں آنے والا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ امام حسین سے دشمن سے بیزاری کا مطلب یہ نہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر کسی کو برا بھلا کہا جائے، ممبر پر بیٹھ کر کسی کو گالی دی جائے، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے مکتب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ممبروں سے برا بھلا کہنے کی سنت کس نے ڈالی تھی؟ امیر شام نے۔ ممبر سے امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کی تاریخ وہاں سے چلی ہے، ممبروں سے برا بھلا کہنے کی تاریخ حاکم شام کی ہے۔ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے کہ ہم اس کی سنت کو زندہ کریں؟ عزیزوں بیزاری کا اظہار کرنا ہے عملی طور پر، یہ جو بیزاری کا اظہار ہے یہ عملی ہے۔ کل ایک محترم بزرگوار نے یہاں جو تشریف لا رہے ہیں انہوں نے تذکر دیا مجھے، میں نے کہا انشاءاللہ میں خیال کروں گا اس کا۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ آپ محبت کی بات کر رہے ہیں، عمل پر بھی بات کروائیں۔ میں نے کہا یقیناً ہم تو روزانہ اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں ان کے احترام میں آج تھوڑا سا مزید اس کو بیان کروں گا۔ عزیزوں یہ بیزاری کا اظہار، براعت کا اظہار، دشمنی کا اظہار کس طرح سے ہے؟ عمل کے ذریعے سے۔ میں عملی طور پر امام حسین کے راستے پر چلوں گا تو دشمن حسین سے بیزار ہوں گا۔ مثلا دشمن حسین غاصب تھا کہ نہیں تھا؟ غصب کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ روز اول سے۔ کب سے؟ رسول اللہ کی رحلت سے ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم ہمیشہ عقیدے کو بیان کریں گے اپنے تاکہ بچوں تک پہنچے۔ دشمن حسین کون ہے؟ غاصب ہے۔ میں اگر امام حسین کے دشمن سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں تاکہ میری محبت آگے بڑھے، میں اس محبت میں آگے نجات تک پہنچوں، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ خود غصب کے عمل سے بچنا ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ میری زندگی میں خود غصب شامل ہو، ایسا تو نہیں کہ میں خود کسی کے مال کو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میرے مال میں، میری زمین میں، میری بہن بھائیوں میں سے کسی کا حصہ ہو جس کو میں غصب کر کے بیٹھا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میرے والدین کی میراث میں جو ملی ہے اس کے اندر بہن بھائیوں کا حصہ ہو اور میں نہ دے رہا ہوں۔ وہ غصب تو غصب ہے، چاہے انسان فدق غصب کرے یا اپنے بہن بھائی کا حق غصب کرے۔ مجرم کے جرم میں فرق ضرور ہے، جرم چھوٹا بڑا ہے، نوعیت تو ایک ہی ہے نا۔ غصب تو غصب ہے، غاصب تو غاصب ہے۔ برات کا اظہار کیا چیز ہے؟ جس چیز نے دشمن
حسین کے دشمن نے جس چیز کو اپنی زندگی میں اپنایا مجھے اس سے دوری کرنی ہے. میں آپ کے دشمن سے بیزار ہوں, یہ میرے دین کا حصہ ہے, اس کا اعلان کرتا ہوں, 100 بار جاتے عاشورہ میں پڑھتا ہوں, تربیت ایسی کرنی ہے مجھے. لیکن پہلے پہچانوں تو حسین علیہ السلام کے دشمن کون تھے عزیز, اور فقط وہ دشمن حسین کربلا میں سن 61 ہجری میں نہیں تھے, اور یہ دشمنی اور دوستی کا تعلق 61 ہجری تک بھی نہیں ہے. یہ میں وہ تمام چیزیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو آپ خود پڑھتے ہیں, اپنی زبانی ادا کرتے ہیں. زیارت عاشورہ کے آپ سب پڑھنے والے ہیں الحمدللہ. اسی زیارت میں آپ ایک اور جملہ کہتے ہیں, یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. یہ جو آپ نے جملہ ادا کیا اس سے خود آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ اور دشمنی 61 ہجری تک محدود نہیں ہے. کب تک ہے؟ الی یوم القیامہ. انی سلم لمن سالمکم, اے حسین قیامت تک جو بھی آپ کا دوست بن کر آئے گا میں اس کے ساتھ دوستی کروں گا. حرب لمن حاربکم, جو آپ کے ساتھ جنگ کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. الی یوم القیامہ, قیامت تک. یعنی اگر میں قیامت تک زندہ رہا تو کیا کروں گا؟ آپ کے دشمنوں سے برسر پیکار رہوں گا. قیامت تک آپ کے دشمنوں کا راستہ روکوں گا. قیامت تک آپ کے دشمن سے لڑائی کروں گا. عزیزان محترم, یہ وہ عملی راستہ ہے جس پہ چلنا ہے. آج کے دور میں جو ہمارے خدا ان تمام شہداء کے درجات بلند کرے کہ جنہوں نے خوبصورت ٹائٹل پایا. یقین جانیے میں جب کبھی اس موضوع پر بات کرتا ہوں اور ان کے اس ٹائٹل کو بیان کرتا ہوں ایک عجیب میری کیفیت ہوتی ہے, جن کا عنوان مدافعان حرم ٹھہرا ہے. مدافعان حرم, جنہوں نے اس دور کے اندر آ کر دفاع حرم کیا ہے. دشمن جمع ہوا تھا چاروں طرف سے, پوری دنیا کا دشمن جمع ہوا تھا, لیکن یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو کربلا کو 61 ہجری تک محدود نہیں سمجھتے. یہ امام حسین کے دشمن کو 61 ہجری تک محدود نہیں سمجھتے. انہوں نے زیارت عاشورہ کے ان ٹکڑوں کو ہضم کیا ہے. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. اے حسین قیامت تک جو آپ کا دشمن ہے ہم اس کے سامنے کھڑے رہیں گے. اور انہوں نے کر کے دکھایا. جناب سیدہ زینب کے حرم کے 4 سے 5 کلومیٹر دور تک داعش آ چکی تھی. امام حسین علیہ السلام کے حرم سے 31 کلومیٹر دور داعش کا لشکر موجود تھا جو چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا. مگر کیا ہوا؟ جنہوں نے امام حسین سے زیارت عاشورہ میں یہ وعدے کیے وہ کھڑے ہو گئے. جو وعدے جنہوں نے کیے وہ کھڑے ہو گئے. اب عبداللہ ہم روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ عاشورہ کی یاد میں پڑھتے ہیں. اس لیے پڑھتے ہیں کہ محبت کا راستہ طے کرنا ہے. اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ راہ نجات ہیں. لیکن حسین فقط محبت نہیں, یعنی یہ بھی کر سکتے تھے فقط محبت کا اظہار کرتے, ایک کونے میں بیٹھ کے مجلس کرتے, کرتے کیا کریں. کربلا میں امام حسین کے اطراف میں جو ہے وہ دشمن آ گیا, خدا محفوظ رکھے امام حسین کے حرم کو. یہ کر سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, یہ وقت دشمنی کا اظہار کرنے کا ہے. وہ دشمنی جو ہمیں زیارت عاشورہ میں سکھائی گئی ہے, قدم اٹھانے کا وقت ہے, اس دشمن سے لڑنے کا وقت ہے. لیکن عزیزوں اس میدان میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ عرض کیا تھا آپ کے سامنے, اس دشمن کے سامنے لڑنے سے پہلے ایک دشمنی ہے, ایک لڑائی ہے جو اپنے نفس میں لڑنی پڑتی ہے. انسان جو اپنے نفس سے لڑتا ہے, اپنے وجود کے ساتھ برائیوں کو ختم کرتا ہے, تو وہی حسین کی نصرت تک پہنچ پاتا ہے. بس توجہ کیجئے گا. رزقنی البراءۃ من اعدائک, یہ دشمنی کا اظہار, بیزاری کا اظہار, امام حسین کے دشمنوں سے جنگ لڑنے کا جو حوصلہ ہے یہ ہمیں دیا گیا ہے. لیکن اس کے لیے پہچان ضروری ہے. محبت کے راستے میں ہی عزیزوں اطاعت ہے. محبت, میں نے کل بھی ان بزرگوار سے کہا تھا کہ محبت کی بات ہی اطاعت کی بات ہے. محبت بغیر اطاعت کے ہو نہیں سکتی, راستہ طے کیے بغیر ہو نہیں سکتی. میں امام حسین سے کہوں میں آپ سے محبت رکھتا ہوں, بڑی محبت رکھتا ہوں, لیکن اس کے بعد میں اطاعت کی منزل پر نہ ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. محترم مولانا ذکی باقری صاحب کی ایک مشہور مثال انہوں نے بہت شروع میں جب وہ یہاں تشریف لائے تھے اپنے مجالس میں دی تھی, میں فقط ریمائنڈر کے طور پہ مثال دے رہا ہوں کہ محبت کے اندر اطاعت ہے. بیان کرتے تھے وہ اپنی مجالس کے اندر, انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک باپ باہر نکلا کام سے, تو اس کے بیٹے نے کہا کہ بابا جب واپس آئیے گا میرے لیے چاکلیٹ لے کے آئیے گا. سنی ہوئی مثال ہے, بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب واپس آئیں میرے لیے چاکلیٹ لے کے آئیے گا. باپ نے کہا ٹھیک ہے میں جب آؤں گا چاکلیٹ لے کے آئیں. باپ کاموں کو نمٹا کر گھر پہنچ گیا, چاکلیٹ نہیں لا سکا, بھول گیا. اب باپ کو احساس ہوا کہ اندر آ گیا گھر میں, بچے نے چاکلیٹ کا کہا تھا. اب وہ بچے کو گلے سے لپٹا کر بولے بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. بچہ سوال پوچھے گا چاکلیٹ کہاں ہے؟ بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, بہت چاہتا ہوں. بیٹا پوچھے گا چاکلیٹ کہاں ہے؟ بچہ یہ پوچھا چاکلیٹ کہاں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر محبت تھی تو بھول کیسے گئے کہ گھر آنے سے پہلے چاکلیٹ کھانی ہے؟ اگر محبت ہوتی تو بھولتے نہیں. محبت کا تقاضا ہوتا ہے,
محبت کا تقاضا کہاں ہے؟ عزیزوں یہی سوال امام حسین کا ہم سے بھی ہوگا. محبت ہے ہمیں امام حسین کے ساتھ، عقیدت ہے ہمیں امام حسین کے ساتھ، یہ محبت راہ نجات ہے. امام حسین کہیں گے پھر تمہاری زندگی میں مرد آباد کہاں تھا؟ پھر تم نے کیوں نہیں آواز اٹھائی اس شخص کے لیے کہ جو یمن کے مظلوموں پر ظلم کر رہا تھا؟ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تم اس بات کو بھی جانتے تھے کہ اگر ابا عبداللہ الحسین اس دور میں ہوتے تو یمن کے مظلوم کی حمایت کرتے. نہیں ہوگا ایسا؟ تم اس بات کو جانتے تھے کہ اگر امام عصر ابھی تمہارے سامنے آ جائیں تو جن مظلوموں کا ساتھ دینا ہے وہ کون سے مظلوم ہیں؟ یمن کے مظلوم. کون سے مظلوم ہیں؟ بحرین کے مظلوم ہیں. کون سے مظلوم ہیں؟ نائجیریا کے مظلوم ہیں. کن مظلوموں کا ساتھ دینا ہے؟ کشمیر کے مظلوم جہاں آزاداری کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جہاں بیچارے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. فلسطین کے مظلوم. تمہیں پتا ہے کہ اگر حسین ہوتے تو ان کا ساتھ دیتے، تمہیں پتا ہے کہ حسین ہوتے تو ان کی بات کرتے، تمہیں پتا ہے تمام چیزوں، اس کے باوجود تم نے اپنی زندگی میں مرد آباد کو شامل ہی نہیں کیا. تم نے کہا نہیں ہمیں سادہ دین چاہیے. سادہ دین کیا ہوتا ہے؟ سادہ دین حسین کا راستہ نہیں ہے. سادہ دین امام حسین علیہ السلام کی عزیزان محترم. کیا امام حسین علیہ السلام کے اپنے دین کو کوئی خطرہ لاحق تھا کیا مدینے میں؟ امام حسین علیہ السلام مدینے میں ہی رہ جاتے تو کیا ان کے دین پر کوئی آنچ آ رہی تھی؟ نہیں. جو دین کی بنیاد ہو، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، دین کو پناہ دینے والا ہو، اس کے دین کو تو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا. وہ نکلا اسی لیے تھا تاکہ دشمن کا مقابلہ کرے، لوگوں کو بتائے. بس یہ بیزاری، دشمن کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں جانا، جیسا ماحول ہو اس کے مطابق دشمن کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ضروری ہے. ابھی موقع ہے کہ آپ نے فقط ایک مظاہرے کے ذریعے سے دشمن کی جو ہے وہ عزت کو پامال کرنا ہے. مظاہرے کے ذریعے سے کیجیے. کل موقع ملے کسی اور چیز کا وہ کام کریں گے ہم انشاءاللہ. جس طرح کے حالات تقاضا کریں گے ہم اس کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں، ہونا چاہیے. زمانے کے امام نے آنا ہے، زمانے کے امام کو لے کر آنا ہے، زمانے کے امام کے لیے راستہ فراہم کرنا ہے. اس میں تکلف والی کوئی بات نہیں ہے. یہ امام حسین ہر سال آپ کو بلا کر فرش عزا پر بٹھا کر پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو آمادہ رکھو. ہاں جس طرح کا ماحول ہے ویسے چلو. تمہارے یہاں بھی حالات اس طرح کے کہ تم حسین کا راستہ لوگوں کو شعور دے کر فراہم کرو. آؤ شعور پھیلاؤ حسین کے نام. ہر جزاک اللہ. صلوات پڑھیے تو محمد علیہ محمد. بس عزیزان محترم، ورزقنی البراءۃ من اعدائک، آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا رزق دیا ہے خدا نے مجھے. میں کبھی بھی آپ کے دشمن سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا. اور وہی دشمن جو آپ کا ہے مولا وہ میرا بھی دشمن ہے. اور امام کے مقابلے میں جو دشمن آئے ان کی خصوصیات کیا تھیں، ان کے اندر خصوصیات کیا تھیں، ان کو سمجھنا ضروری. امام حسین جب خطبہ دے رہے ہیں عاشور کے دن تو امام حسین علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، سامنے سے لوگ شور کر رہے ہیں، بات نہیں سن رہے. امام نے ایک جملہ استعمال کیا، لقد استحوذ علیکم الشیطان. یہ تم میری بات کو نہیں سن رہے ہو اس وجہ سے کہ شیطان تمہارے اوپر غالب آ گیا ہے. امام کے جملے. ہم اور آپ کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم، کاش کربلا میں ہوتے. پہنچائیے اپنے آپ کو کربلا میں، میدان میں کھڑا کیجیے کہ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے ہم کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہیں تو ہمارا عمل کیا ہوگا؟ جو امام حسین کا عمل ہوگا. امام حسین دشمن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد استحوذ علیکم الشیطان، تمہارے اوپر شیطان غلبہ کر چکا ہے. نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ جب غلبہ کر چکا فانساکم ذکر اللہ العظیم، اور اس نے فانساہم ذکر اللہ العظیم، اور اس نے تم پر غلبہ کر کے خدا کے ذکر سے غافل کر دیا. بس ایک نقطہ یہاں پہ سامنے آ گیا کہ امام حسین کے مقابلے میں جو افراد آئے تھے ان کی ایک پہچان یہ تھی کہ وہ خدا کے ذکر سے غافل تھے. خوب غور کیجیے، ایسے ہی دشمن نہیں بنتا. یہ جو مسائل ہیں ان کو بہت ضروری ہے سمجھنا. امام حسین کے مقابلے پہ آنے والے دشمنوں میں کون تھا؟ شمر تھا. شمر کون تھا؟ کہ جس نے جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا. امام علی کے ساتھ تھا جنگ صفین کے اندر، وہ شمر شامل ہے. امام حسین کے قاتلوں میں بدترین جو ظلم کربلا میں کیا اسے شمر نے کیا. کیوں؟ وقت
آہستہ آہستہ پلٹا. کیا ہوا؟ لقد استحوذ علیکم الشیطان، شیطان نے آہستہ آہستہ تمہارے دل میں جڑیں بنائیں، تمہارے وجود کو اپنے گھیرے میں لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فانساہم ذکر اللہ یا فانساکم ذکر اللہ العظیم، تمہیں ذکر خدا بھلا دیا، تم یاد خدا سے غافل ہو گئے. تم نے یاد خدا کو جب دل سے نکالا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان تم پر غالب آیا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا، یہ عبرت ہے کربلا کی، کہ تم جو جنگ صفین میں علی کا ساتھ دینے والے تھے، وہی 20-21 سال بعد علی کے بیٹے کا سر کاٹنے آ گئے. یہ عبرت ہے. یہ شیطان تھا، یہ دشمن امام حسین ہے. ہمیں اس سے بیزاری رکھنی ہے. اب اس صفت سے بیزاری رکھنی ہے. ہمیں دشمن سے بیزاری، یعنی اے امام حسین میں آپ کے دشمن سے بیزار ہوں، یعنی اس کی صفات سے بیزار ہوں. جو اس کی صفت ہے میں اس کو اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دوں گا. یہ عملی راستہ ہے. اے عبداللہ حسین، آپ نے خود بیان کیا کہ آپ کے دشمن کی صفت یہ تھی کہ وہ خدا کے ذکر سے غافل تھا. میں نے نقطہ سمجھ لیا، میں حسینی ہوں، میں آپ کے درس میں آنے والا ہوں، آپ کے مجلس میں بیٹھنے والا ہوں، مجھے پیغام مل گیا مولا کہ جو خدا کے ذکر سے غافل ہوتا ہے پھر وہ غفلت میں وہاں پہنچتا ہے کہ زمانے کی حجت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، میں ذکر خدا سے غفلت میں اب نہیں جاؤں گا. امام حسین آپ کے اس دسترخوان سے پیغام لے کر جاؤں گا. یہ آپ کی یاد ذکر الہی ہے، اور اس کے بعد پوری زندگی ذکر الہی میں گزاروں گا. جو نمازوں کا وقت ہے نمازوں کو وقت پر پڑھوں گا، نمازوں کو ٹالوں گا نہیں مولا. میں اس دھوکے میں نہیں آؤں گا کہ جس دھوکے میں لوگ ڈالتے ہیں کہ جب تم حسین علیہ السلام کی محبت میں آ گئے تو پھر تمہیں نمازوں کی احتیاج نہیں ہے. نہیں مولا، مجھے پتا ہے ایسا نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ اگر واقعہ کربلا کے بعد نمازوں کو چھوڑا جانا ہوتا تو میرا مولا سید سجاد چھوڑ دیتا نمازوں کو. مجھے معلوم ہے اگر کربلا کی بدولت نمازوں کو چھوڑا جانا ہوتا تو جناب سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نماز چھوڑتی. لیکن جناب سید سجاد نے کیا کہا؟ میرا سلام ہو اس پھپھی کے اوپر کہ جس نے نماز شب کو بیٹھ کر ادا کی ہے، جس کی طاقت ختم ہو گئی تھی ٹانگوں کی. کیوں؟ کیونکہ عصر عاشور کا ہنگام تھا، شام غریبہ میں بچوں کو تلاش کر رہی تھی، غذا نہیں تھی، لیکن نماز نہیں چھوڑی زینب نے. عزیز پیغام ہے، مت ان دھوکوں میں جو امام حسین کے نام پر دیے جاتے ہیں. پہچانے امام حسین کا دشمن کون تھا، اس دشمن کی صفت سے باہر نکلنا ہے. اگر خدا نے اگر یہ صفت میرے اور آپ کے اندر رہ گئی تو آنے والا امام آنے والا ہے. صفات کی بنیاد پر انسان ساتھ دیتا ہے، صفات کی بنیاد پر ساتھ دینے سے محروم ہو جاتا ہے. یہ معاملات بہت حساس ہیں، سمجھنا ہے. بس پہلا نقطہ یہی ہے کہ آپ کے دشمن سے بیزار ہوں، یعنی اس کی صفات کو اپنے اندر نہیں آنے دوں گا. وہ غافل تھا آپ سے، اس کے اوپر دشمن نے حملہ کیا، شیطان اس پر غالب آ گیا، تو اس نے کیا کیا؟ ذکر الہی بھلا دیا. مولا جس وقت ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں، نمازوں کو وقت پر ادا کروں گا، عزاداری کو ہر وقت انجام دوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کے کام آؤں گا. جو آپ کا کام تھا. کیا کام تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں بیان کیا ہے کہ آپ پر سلام ہو. آپ کون ہیں؟ یا ربیع الایتام، اے یتیم بچوں کی بہار، آپ پر سلام. یتیم بچوں کے ساتھ اتنا امام کو انس ہے کہ یتیم بچہ امام کی آغوش میں آ کر تازگی محسوس کرتا تھا، بھول جاتا تھا کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حسین کی آغوش میں. میں بھی مسائل پہ نہیں ہوں، لیکن یہ ایک الگ امتحان ہے کہ جو یتیموں کو ایسے آغوش میں لیتا تھا اس کی اپنی یتیمہ کے ساتھ کیا ہوا. عزیزان محترم، بس یہ وہ نکات ہیں. زیارت عاشورہ نے ہمیں سکھایا محبت امام حسین جو نجات کا راستہ ہے، اسی محبت کے ساتھ دشمنی بھی ہے، ساتھ ساتھ ہیں دونوں چیزیں. خود امام زمانہ نے جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ ادا کیے اس میں بیان کیا، میں آپ کے تقرب، خدا کے تقرب تک پہنچ رہا ہوں، آپ کی محبت اور آپ کے دشمن سے بیزاری کا اظہار کر. یہ دشمن قیامت تک ہے، اس کے ساتھ جنگ جاری ہے، اس صفات سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. لہذا دشمن کی پہلی صفت کہ جس کے اندر ہم نے پڑھا، امام حسین نے بیان کیا، تمہیں خدا کی یاد بھول گئی. جب تم خدا کو بھلا سکتے ہو تو پھر خدا کے نمائندوں کو بھی بھلا سکتے ہو. تم حسین کی بات اس لیے نہیں سن رہے کہ خدا کو بھول گئے ہو. خدا کو بھول گئے تو پھر خدا کے نمائندے کی آواز کہاں تمہیں سمجھ میں آئے؟ حسین کون ہے زمین پر؟ خدا کے نمائندے، خداوند عالم کی جانب سے حجت ہیں. تم نے اگر خدا کو دل میں زندہ رکھا ہوتا، عزیزوں، اگر امام حسین کے ذریعے سے خدا کی محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا تو تھوڑا سوچئے یہ کیسی مجلس ہے جس کو آپ سن کے جا رہے ہیں. یہ کیسی مجلس ہے جس میں آپ شرکت کر رہے ہیں جو آپ کو خدا تک نہیں پہنچا رہی امام حسین کے ذریعے سے. حسین علیہ السلام کون ہے؟ آخری وقت ہے. ابھی میں نے آتے ہوئے ایک چیز کو دیکھا کتاب کے اندر، آخری وقت ہے امام کا. یہ جو زیارت عاشورہ
کے بعد سجدہ ہے، سجدہ جو بیان کیا گیا. ایک روایت ابھی سامنے آئی، اس کو میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا کہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی میں سے ہے. اس کے اندر پہلے سجدہ نہیں تھا، پہلے سجدہ نہیں تھا، لیکن اور ائمہ علیہ السلام اس زیارت کو پڑھتے تھے. امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں اس زیارت کو پڑھ رہے تھے، اور جب سجدے میں تھے تو امام نے وہ جملے پڑھے الحمدللہ، جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے، میں خداوند عالم کا جو ہے وہ حمد کرتا ہوں، شکر الشاکرین والی، اس کے شکر ادا کرنے والی، الحمدللہ العظیم رضیت والی، سجدے میں پڑھتے ہیں. روایت نے بیان کیا کہ یہ سجدہ کا حصہ کب بنا؟ جب امام حسین آخری سجدے میں ذکر کو کر رہے تھے، آخری سجدے میں. یعنی امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو آخری وقت میں خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے جو امتحان تو نے انبیاء سے نہیں لیا، وہ امتحان مجھ سے لیا، خدا تیرا شکر ہے. یعنی امام حسین آخری لمحات میں خدا کی طرف متوجہ ہیں. عزادار حسین، کیسے ممکن ہے کہ تمہیں امام حسین کی مجلس خدا سے دور کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ مجلس حسین تمہیں مصلی تک نہ لے کر جائے؟ کیسے ممکن ہے حسین علیہ السلام کی یاد تمہیں خداوند عالم سے غافل کر دے؟ سمجھ جاؤ کہ یہ حسین نہیں ہے، پھر حسین کے نام پر کچھ اور دیا جا رہا ہے. امام حسین کی محبت لے کر جائے گی. بس برات کا دشمن کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کرنا ہے ضروری. عزیزوں، دوسری خصوصیت جس کو امام نے بیان کیا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تم سنو میری بات کو، غور کرو. شور کر رہے تھے لوگ، آواز نہیں سن رہے تھے. آپ سوچئے امام حسین کی کوئی ایک توہین نہیں ہے کربلا میں. حسین حجت خدا ہیں، کلام کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے شور کیا جاتا ہے. شور کرو، آواز نہ سنو، حسین کی آواز نہ آئے لوگوں کے کانوں میں. امام حسین کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تم کو، تم میری آواز کیوں نہیں سنتے ہو؟ میں تمہیں اگر چاہتے ہو میں تمہیں جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہوں. انا اہدی کو ملا سبیل الرشاد. دیکھو میری بات سنو، میں تم سے دنیا نہیں مانگ رہا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں تم سے پناہ نہیں مانگ رہا، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، میں تمہیں یہاں کھڑے ہو کر بھی ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں. اگر تم نے میری اطاعت کی تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہی جو ہمارا موضوع ہے، حسین راہ نجات ہے. حسین علیہ السلام کربلا کے اس میدان میں عزیزو کیا دل ہے حسین کا، کن لوگوں کی ہدایت کے لیے حسین کا دل ابھی بھی دھڑک رہا ہے. جنہوں نے راستہ بند کر دیا، جنہوں نے 7 محرم کو پانی بند کر دیا، جنہوں نے خوف و ہراس کا ایک عالم بپا کر دیا، حسین ان کی ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں سنو میں تمہاری ہدایت کرنا چاہتا ہوں، میری آواز سنو، میں تمہیں راستہ دکھانا چاہتا ہوں. تم اگر سنو گے تو کیا ہوگے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. اور یاد رکھنا جو میری معصیت کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. میں حجت خدا ہوں. لوگوں نے نہیں سنا. اب یہاں پر امام حسین نے دوسری صفت بیان کی ہے کہ دشمن حسین کون ہے، اس کے اندر کیا صفت ہے جس کی وجہ سے دشمنی پر آیا. ایک ہم نے سیکھ لی، غفلت خدا کی یاد سے، اسے اپنی ذات سے نکالنا ہے، اپنے وجود سے نکالنا ہے. دوسری خصوصیت امام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں تم اس لیے میری آواز نہیں سن رہے کہ قد انخزلت عطیاتکم من الحرام وملئت بطونکم من الحرام. تم اس لیے میری آواز نہیں سن رہے ہو کہ تمہارے تحفے تحائف حرام سے تمہیں دیے گئے. ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم میں جو حرام مال ہے، اس حرام مال کی تاثیر یہ ہے کہ تم فرزند زہرا کی آواز نہیں سننا چاہتے. اس حرام مال کی تاثیر یہ ہے تم امام وقت کی آواز سننے سے بیزار ہو. اس حرام مال کی تاثیر یہ ہے کہ تم جو ہدایت کا امام ہے اس کے مقابلے پہ تیر و تلوار لے کر آ گئے ہو. عزیزو یہ پیغام امام حسین، دشمن سے بیزاری ہے، دشمن سے نفرت کا اظہار ہے، دشمن کی صفات کو بھی پہچاننا ہے، اس سے اصل بیزاری کا اظہار کرنا ہے. میں اگر کہوں کہ مجھے یزید سے بیزار ہوں، اور یہ بیزاری اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ میرے اپنے وجود میں خدا وند عالم کی یاد سے غفلت ہے، تو امام حسین کے ان جملوں کے مطابق میں خود اسی لشکر کا حصہ ہوں. وہ یاد خدا سے غافل انسان دشمن ائمہ ہے، یاد خدا سے غافل انسان دشمن اہل بیت ہے، دشمن امام حسین ہے. میں دشمن امام حسین سے بیزاری دین کا حصہ ہے، زیارت کا حصہ ہے، محبت حسین کا حصہ ہے، عشق ابا عبداللہ حسین کا حصہ ہے کہ دشمن سے بیزار رہو، اس کی صفات پہچانو. امام نے کہا تمہارے شکم چونکہ حرام سے بھر گئے ہیں، لہذا اس وجہ سے تمہیں حق کی آواز نہیں آ رہی. تم حسین کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا کر رہے ہو، کسی کے کان میں حق کی آواز نہ پڑے. بس توجہ کیجیے گا، رحمت تمام کی میں نے آپ کی. یہ وہ پیغامات ہیں جو کربلا کے، محبت امام حسین کے ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں، محبت ہے اور دشمن سے بیزاری.
محبت بغیر دشمنی کے مکمل نہیں ہو سکتی. ایک انسان کی زندگی میں زندہ باد بھی ہے، مردہ باد بھی ہے. خداوند عالم نے قرآن میں کیا ہے، خدا نے بتایا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اس دشمن کو دشمن بناؤ اپنا، اس کے خلاف رہو. تبت یدا ابی لہب، مردہ باد ابی لہب ہے. تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابی لہب کے ہاتھ. کس نے آیت نازل کی؟ خدا نے آیت نازل کی. خدا کی زبان سے یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ مردہ باد ہے ابی لہب، جہنم میں جائے ابی لہب. اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے سیکھا ہے. بس عزیزوں، کربلا ہم سب کے لیے پیغام ہے. امام حسین علیہ السلام محبت کے ساتھ ساتھ دشمن خدا سے بیزاری کا پیغام دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا راستہ نجات کا راستہ ہے، مکمل طور پر اسے اپنانا ہوگا. عزیزوں، آج کی تاریخ میں جس شخصیت کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو کربلا میں عاشق حسین. البتہ کربلا میں جو بھی آیا عاشق حسین آیا. کربلا میں عشق کے بغیر کوئی نہیں آیا. کربلا کے اندر جو آیا امام حسین کی محبت میں آیا. لیکن ہر کسی کے اپنے درجات ہیں. ان عاشقوں میں جو بہت بڑا درجہ ہے وہ ابا عبداللہ حسین کے ساتھ رہنے والے حضرت عباس کا ہے. عزیزوں، یقین جانیے ہمیں حضرت عباس کی شخصیت کا اندازہ نہیں ہے. یہ جملے جو کہے جاتے ہیں یہ فقط وقت گزاری کے لیے نہیں کہے جاتے، حقیقت کا اظہار ہے. حقیقت کا اظہار ہے. حضرت عباس علمدار وہ شخصیت ہیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم، چوتھے امام کی روایت ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن حضرت عباس کو وہ درجہ عطا کرے گا کہ اول سے لے کر آخر تک کے تمام شہداء، صالحین، صدیقین حضرت عباس کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ کیا درجہ ہے عباس کا. اول سے لے کر آخر تک کے صادقین، اول سے آخر تک کے شہداء، صالحین، سب کے سب رشک کریں گے حضرت عباس کے اوپر. اور آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرت عباس ایک ایسی شخصیت کا نام ہے. ان جملوں سے محسوس کیجئے گا. کربلا میں جو شخص آیا اس وجہ سے آیا کہ اپنے آپ کو حسین پر قربان کرے. ہر شخص نے امام حسین پر خود کو قربان کیا ہے، لیکن کربلا میں یہ ایک شخصیت حضرت عباس ایسی ہے کہ جس پر امام حسین قربان ہونے پر تیار ہیں. عظمت حضرت عباس ہے. یہ اپنی طرف سے تو نہیں کہا میں نے. جب 9 محرم کو دشمن نے جنگ کا آغاز کیا، چاہتا تھا جنگ کا آغاز کرے، امام حسین نے کیا کیا؟ بلایا حضرت عباس کو. عباس یہاں آئی. عباس آئے. امام کے جملے، ارکب، سوار ہو جاؤ سواری پر، جا کر دشمن کو پیغام دینا ہے. دشمن کو کیا پیغام دینا ہے؟ ایک دن کی مہلت چاہیے. اس مہلت کے لیے امام نے حضرت عباس کو بھیجا، لیکن کن جملوں کے ساتھ روانہ کیا؟ ارکب بنفسی انت یا اخی، سوار ہو کر جاؤ اے وہ کہ جس پر میری جان قربان ہو جائے. عزیزوں، حسین عباس کو کہہ رہے ہیں میں تم پر قربان ہونے پہ تیار ہوں. سوچئے گا حضرت عباس کا مقام معمولی نہیں ہے. حضرت عباس کی شخصیت، امام حسین جانتے ہیں یہ وہ بھائی ہے میرا جس کو علی مرتضیٰ نے راتوں کی عبادتوں میں مانگا تھا. واللہ حضرت عباس کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں. حضرت عباس کا مقام درجہ کوئی چھوٹا درجہ نہیں. علی نے جس کو مانگا ہو، جس کی دنیا میں آنے کی آرزو علی جیسا شجاع انسان کرتا ہو، وہ ہے حضرت عباس. جس کو جناب سیدہ نے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے اپنا بیٹا کہا ہو، وہ عباس ہے. عزیزوں، عاشق ابا عبداللہ، امام حسین کے ساتھ ساتھ رہنے والے، مستقل امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں. لیکن بہرحال ایک وقت آ گیا کہ اب جانے کی اجازت چاہتے ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں. جب علمدار کربلا نے جانے کی اجازت مانگی، میرے مولا کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، عباس انت صاحب اللوائی، عباس تم تو علم بردار ہو، تم سالار لشکر ہو. ان جملوں میں امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ ان جملوں کو تھوڑا سا سمجھیے. امام حسین گویا عباس سے کہہ رہے ہیں، عباس تمہارے ہوتے ہوئے سکینہ کو ڈھارس ہے، عباس تمہارے ہوتے ہوئے زینب کے دل کو ایک امید ہے. عباس تم جانے کی باتیں نہ کرو، زینب کے دل کو ٹھیس پہنچے گی. عباس تمہارے جانے سے بچوں کی امید ٹوٹے گی. بار بار عباس آتے ہیں، اللہ حضرت عباس آتے ہیں، مولا کہتے ہیں عباس انت صاحب اللوائی، انت صاحب اللوائی، میرے پرچم کے علمبردار ہو. عزیزوں، ایک وقت آ گیا کہ حضرت عباس آئے تو بولا، مولا اب اس دنیا میں رہنے کا دل نہیں کرتا، مولا اب اس دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں، مولا اب میرا دم گھٹتا ہے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے. شاید پھر امام نے کہا ہو، عباس پرچم ہو کہ علمبردار ہو، لشکر کے سالار،
تو شاید حضرت عباس نے دیکھا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار تھا، مولا میں تو اس لشکر کے سامنے اب شرمندہ ہو گیا، قاسم مجھ سے پہلے چلا گیا، علی اکبر مجھ سے پہلے چلے گئے، اونو محمد پہلے فدا ہو گئے، مولا غلاموں نے جان دے دی، اس غلام کو بھی جانے دیجیے۔ وہ عباس جس نے کبھی اپنی زبان سے امام کو بھائی نہیں کہا تھا، کیوں؟ کیونکہ مولا متقیان جب بستر پر تھے، آخری وقت تھا مولا کا، مولا نے آنکھیں کھولی تھی اپنی، دیکھا سب بچے موجود ہیں، عباس موجود نہیں ہے۔ جناب زینب کو کہا زینب جاؤ عباس کو بلا کر لاؤ، جناب زینب آئی، دیکھا حضرت عباس ایک دیوار پر سر رکھے ہوئے روئے جا رہے ہیں، زار و قطار روئے جا رہے ہیں۔ علی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی معمولی شخصیت تھوڑی دنیا سے جا رہی ہے۔ حضرت عباس رو رہے ہیں، امام حسین نے امام حسین کے ساتھ بلایا، حضرت عباس آگے بڑھے، امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ حضرت عباس کے پاس لے کر آئے، حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، ایک جملہ مولا نے کہا، کیا کہا عباس یاد رکھنا کربلا کے اندر یہ حسین رسول کا بیٹا ہے، تم علی کے بیٹے ہو، اس فرق کو یاد رکھنا عزیزوں۔ قیام جب تک کربلا پپا نہیں، عباس نے اس فرق کو محسوس رکھا، کبھی آقا اپنے آپ کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا 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 کہا کرتے تھے۔ حضرت عباس نے حق ادا کیا، کہا مولا اس غلام کو بھی جانے کا حق ادا کیجیے، جانے کی اجازت دیجیے۔ عزیزوں اسی اسنا میں خیموں سے آواز آ گئی، گویا عباس علمدار کی مشکل کشائی ہو گئی، خیموں سے آواز آئی، الاتاش الاتاش، ارے چاچا پیاس سے گلا خشک ہوئے جا رہا ہے۔ عزیزوں 2 دن رہ گئے، آج 8 محرم، کل 9 محرم کا دن، نہ معلوم اگلے سال یہ فرش ازا نصیب ہو نہ ہو، خدا آپ سب کو طولانی عمر عطا کرے، پھر فرش پر بیٹھیں، مگر اس فرش پر آنسو بہائیے، تھوڑا تفصیل سے مصاحب سنتے چلے جائیے۔ عزیزان محترم ان آنسوں کی قدر ہے، میں پہلے دن سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تش کی آواز آئی، امام حسین نے کہا بھائی اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، بچوں کے لیے پانی کا کچھ اہتمام کر لو۔ حضرت عباس علمدار پہنچے سکینہ کے خیمے میں، آواز دی اے بیٹا لاؤ مشکیزہ لے کر آ جاؤ، وہ مشکیزہ تو خشک ہو چکا تھا۔ عزیزوں اب جو بچوں کی کیفیت ہوگی اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب پانی لینے کون جا رہا ہے؟ علمدار کربلا جا رہا ہے۔ پانی لینے کون جا رہا ہے؟ عباس جا رہے ہیں۔ عزیزوں بچے پانی کے آنے سے مایوس تھے، پانی کی کیفیت یہ تھی جس خیمے میں پانی رکھا جاتا تھا بچے وہاں جاتے تھے، اس مٹی پہ جہاں تھوڑا تھوڑا پانی کبھی گر گیا تھا مٹی کو ہٹاتے تھے، جہاں مٹی میں نمی نظر آتی تھی اپنے رخساروں کو اپنے لبوں کو اس پانی کو اس جگہ پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ بچوں کی کیفیت یہ تھی۔ اب ایسے میں جب بچوں کو سکینہ نے کہا ہوگا آؤ بچوں چچا جا رہا ہے، کیا کیفیت ہوگی بچوں کی؟ ہاں وہ چچا جا رہا ہے جس کو علی نے مانگا تھا، وہ پانی لینے جا رہا ہے، پورے یقین سے بچوں نے روانہ کیا ہوگا اب پانی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزیز اسی لیے آغا فاطمی نیا ایک جملہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اے زائر جب تو قسمت سے کربلا پہنچ جائے، جب تیرے قدم حرم عباس میں اتر جائیں تو یاد رکھنا حرم عباس میں سکینہ کا تذکرہ مت کرنا، عباس شرمندہ ہے سکینہ سے، وعدہ کر کے آیا تھا پانی نہ لے جا سکا۔ تجرکم اللہ۔ عزیز مرحلہ آیا، حضرت عباس آگے بڑھے، نہر میں اپنی سواری کو ڈال دیا، کسی میں جرأت نہیں شیر خدا کے شیر کو روک سکے، مشکیزے کو پانی سے بھر لیا، علمدار کربلا نے پانی کو ہاتھوں میں اٹھا لیا، مگر پھر پانی کو دریا پر پھینک دیا، جملے کہے اے میرے نفس تو مجھے اس بات پر بہلانا چاہتا ہے کہ میں اس پانی کو پی لوں، ارے میرے مولا کے لب سوکھے ہیں، کیسے غلام یہ کام کر سکتا ہے؟ آقا تو پیاسا ہو، غلام کے لب تر ہو جائیں۔ بس عزیزوں یہ پیغام دیا حضرت عباس نے، اس کے بعد نہر سے نکلے، اب دشمن نے کہا چاروں طرف سے گھیر لو،
نہر کا پانی خیموں میں نہیں جانا چاہیے۔ ارے کوئی ان دشمنوں سے کہے کچھ تو خیال کرو، کچھ تو حیا کرو۔ جب تمہارا لشکر آیا تھا اسی صحرائے کربلا میں، حسین نے تمہارا استقبال کیا تھا 2 محرم کو، مگر تمہارے لشکر کے پاس پانی نہیں تھا۔ حسین نے تمہیں پانی پلایا تھا، تمہارے جانوروں کو سیراب کیا تھا۔ یہ مشکیزہ جانے دو، بچوں کے گلے خشک ہو گئے۔ عزیزو آواز دی گئی خیمے میں پانی نہ جائے۔ ارے دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا، سامنے سے آنے کی جرت کسی میں نہیں ہے۔ دشمن نے چھپ چھپ کے وار شروع کیے۔ پہلا وار ہوا، علمدار کربلا کا دایاں بازو کٹ کر زمین پر گرا۔ میرے مولا نے رجز پڑھا، واللہ ان قطعتم یمینی انی ابدا احامی عن دینی۔ ارے تم ایک ہاتھ کاٹ سکتے تھے، کاٹ لیا۔ تم نے میرا دایاں بازو ذبح کر دیا، مگر میں اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا۔ جب تک جان ہے اپنے مولا کی راہ میں بڑھتا رہوں گا۔ عزیزو دشمن نے حوصلہ دیکھا، پھر چھپ کر وار کیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، مگر ابھی مشکیزے میں پانی موجود ہے، عباس میں ہمت موجود ہے، کسی طرح پانی پہنچ جائے۔ دشمن سمجھ گیا عباس کی ہمت کے پیچھے مشکیزے کا پانی ہے۔ ارے نشانہ لیا گیا، تیر چلا، مشکیزے میں آ کر بے وست ہو گیا، مشکیزے کا پانی بہ گیا۔ اب عباس میں ہمت باقی نہ رہی، سواری کو پھیر لیا۔ عزیزو اب سوچئے گا جو علمدار کربلا ہو، ارے جس کے لشکر کے ہاتھوں دشمن کے سپاہی مارے گئے ہو، دشمن نے کیا کیا ہوگا؟ ہر طرف سے حملہ شروع ہوا، ایک تیر چلا، چشم عباس میں بے وست ہو گیا۔ عزیزو آپ کی آنکھوں میں دوران سفر ذرا سی خاک آ جاتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں، خاک کو پہلے نکالتے ہیں۔ مگر سوال پوچھوں، آنکھ میں آنے والی خاک، آنکھ میں آنے والا باریک سا تنکا کیسے نکالتے ہو؟ جواب دیں گے ہاتھوں سے۔ ارے جس کے بازو نہ رہے وہ آنکھ کے تیر کو کیسے نکالے؟ تاریخ میں بیان ہوا علمدار کربلا نے گھٹنوں کی طاقت سے نکالنا چاہا، دشمن نے آگے بڑھ کر گرز سر پر مارا۔ اب علمدار کربلا سے سنبھلا نہ گیا، اب وہ منزل آ گئی جسے ام البنین یاد کر کر کے رویا کرتی تھی۔ اے میرے لال عباس، میں نے سنا ہے کربلا میں تیرے بازو نہیں تھے۔ اے لال، جب کوئی سواری سے گرتا ہے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے۔ اے عباس تیری ماں قربان، تو کیسے سواری سے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ بار اللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ جہاں کہیں فرش عذاب ہے، اس فرش عذاب پہ آنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ دنیا میں سب جہاں کہیں بھی عزاداری برپا کی جا رہی ہے، اس تمام جگہوں کی عزاداری کی حفاظت فرما، مخصوصاً نائجیریا، سعودی عرب، بحرین، کشمیر کہ جہاں مؤمنین روزانہ مشکلات اٹھا کر عزاداری کریں۔ خدا ان تمام جگہوں کے مؤمنوں کی عزاداروں کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم آباد ہیں ان تمام مظلوموں کی مدد فرما۔ پروردگار تجھے رحمت کا واسطہ تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، رہبر معظم کو صحت و سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔